ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا میں ہر انسان مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امتحان کے اندر میں ہے. ہر ایک امتحان میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو is testing each and every one. کسی کو دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو لے کر امتحان لیتا ہے. کسی کو مال و دولت دنیا دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو نہ دے غریب رکھے اور امتحان لیتا ہے. کسی کو صحت دے کر، تندرستی دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو بیمار کر کے امتحان لیتا ہے. لیکن ہر انسان اس دنیا میں اللہ کے امتحان کے لیے اللہ کا امتحان دے رہا ہے. اور یہ زندگی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور موت بھی امتحان ہے، موت بھی امتحان ہے. یاد رکھو، پوری زندگی امتحان ہے. اب موت بھی امتحان، کہ موت ایمان پر آتی ہے، ایمان پر نہیں آتی. یہ بھی امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے. اور یہ عجیب، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرماتے ہیں انما الاعتبار بالخواتیم. اعتبار خاتمہ کا ہے. خاتمہ تمہارا کیسا ہوا؟ خاتمہ کیسا ہوا؟ اگر اچھا خاتمہ ہے تو جنت میں، اور اگر برا خاتمہ ہے تو جہنم میں. And each and every انبیاء علیہ السلام, they were given prophethood. وہ بھی ڈرتے تھے، وہ بھی. اور آپ کو پتا ہے قرآن بڑا پڑا ہے،
قرآن بڑا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے 8 جلد ان کی ہے رسالہ کی، اس میں ایک رسالہ مستقل لکھا ہے المقدمۃ السالمہ فی خوف الخاتمہ، خاتمہ کا خوف، بے شمار باتیں اس میں لکھی ہے، بے شمار۔ ابراہیم علیہ السلام himself جد الانبیاء ہے، جد الانبیاء۔ his son اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نبی، and اسحاق علیہ السلام son یعقوب علیہ السلام نبی، فادر نبی، گرینڈ فادر نبی، اور گرینڈ سن آلسو نبی۔ کتنے نبی ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام انتقال کے وقت وصیت کر رہے ہیں، he is bequesting, making وصیت to who؟ بنیہ، اپنے بیٹے کو، وَيَعْقُوب، اور جو یعقوب علیہ السلام ان کا گرینڈ سن تھا، ان کو بلایا۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ chosen for you، اللہ نے آپ کے لیے دین کو پسند کیا ہے، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ کیسے موت آئے؟ اسلام کی حالت میں۔ Do not die without Islam۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ سے تھا ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جد الانبیاء ہے، وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے گرینڈ چلڈرن کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو اسلام پر زندگی گزارنا، اور یاد رکھو یہ بات اللہ پاک نے حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کو چھپایا ہے۔ He hides. He didn't tell that you're going to die with husn khatima, you're going to die with su'e khatima, you're going to die with Islam, you're going to die without Islam. He didn't say. ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بخاری کے شارح ہیں، فرمایا اللہ نے اس لیے چھپایا، اگر بتلا دیتے کہ تیری موت حسن خاتمہ پر ہوگی تو میں تکبر کرتا۔ I'm going to die with ایمان۔ اور اگر بتلا دیتے کہ تیری موت سوء خاتمہ پر ہوگی، you're going to die without ایمان، you will become more arrogance۔ As it is, I'm going to go in Jahannam, let me commit more sins۔ تو اللہ نے اس کو چھپایا ہے، پتہ نہیں ہے موت کس پر آئے گی، کسی کو پتہ نہیں، no one knows کیسے موت آئے گی۔ اسی لیے that's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to make dua always، اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ۔ Who was making dua؟ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے ایمان پر انتقال اور موت کی دعا کرتا ہوں۔ Who was the Prophet sallallahu alaihi wasallam؟ Allah told the Malikul Maut, go and ask Prophet sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam want to stay in this world for longer and longer and longer, he can stay. He was given choice. No one given choice besides Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was given choice. But look what he said. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ایمان پر موت دینا، اللہ grant me death on ایمان۔ Look at وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ Ibrahim alayhi salam، he's telling his own children, he's telling his grandchildren that you're not going to die without Islam, meaning you practice on Islam, then you can die on Islam. You have to be firm on Islam. اسلام پر قائم رہنا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون۔ یہ ابو یحییٰ اندلسی رحمت اللہ علیہ
بخاری کے شارح ہیں بہت بڑے، انہوں نے لکھا ہے تموتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون، جیسی زندگی ویسی موت آئے گی. How you live in this world, you will die the same way. اور جیسی موت آئی ویسے ہی زندہ کیا جائے گا. ڈرنے کی چیز ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملا قاری اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام who been thrown in the well، کنویں میں ڈالے گئے، who been sold in the market، مارکیٹ میں ان کو بیچا گیا، and then for 10 years he was put in jail, in prison، یوسف علیہ السلام. Then he became the king of the Egypt، وہ ایجپٹ کے بادشاہ بنے. لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، وہ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، وہ created the heavens and earth. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، you are my supporter، you are my guardian in this world and day of قیامت. توفنی مسلمہ، اسلام پر موت دینا. What he asking Allah؟ اسلام پر موت. توفنی مسلمہ، grant me death with Islam. والحقنی بالصالحین، and on the day of Qiyamah you resurrect me with pious people. Was the Nabi himself. Yusuf alayhi salam, Nabi himself. Allahu Akbar. انسان جیسی زندگی گزارتا ویسے اس کو ڈریم بھی آتے ہیں. فرمایا جیسی زندگی گزارتا ویسی موت بھی آتی ہے. بخاری شریف میں نا انما الاعتبار بالخواتیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرنا. When Allah give me topic to read tahajjud namaz, don't be pride. اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے. Don't be pride, don't make تکبر on it. See, I do this, I do that. ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے اور آسمان میں دیکھتے کہیں وہی تو نہیں آ رہی میں. یہ ہماری حالت ہے دنیا میں. 2 رکعت پڑھ کے اوپر دیکھتا ہے وہی تو نہیں آ رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ پوری زندگی جنت والے اعمال کرتا ہے، لیکن اخیر میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے پوری زندگی کے اعمال ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی موت کفر پر ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث. اور ایک بندہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق توبہ دے دیتا ہے، ایسی توبہ کی توفیق کہ اللہ راضی ہوتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے. اسی لیے انس بن مالک کیا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخلہ فی الجنہ. whoever said the kalima with sincerity, Allah will take him, Allah will put him, Allah will admit him in Jannat. تو انس بن مالک فرماتے یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو بتلا دوں؟ فرمایا نہیں. اذن یتقل به، پھر تو وہ کلمہ پڑھ کر بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے. They're not going to do any amal, righteous deed in this world. Oh, I read the kalima, I will go in Jannat. I will go in Jannat. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث انما الاعتبار بالخواتیم، اعتبار حسن خاتمہ کا ہے. We have to ask always اللہ تعالیٰ، اے اللہ ایمان پر موت دینا، ایمان پر موت دینا. grant me death on ایمان. ایمان. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينظر من اہل النار فلینظر الى هذا الرجل. اگر تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کسی جہنمی کو، اس آدمی کو دیکھو. He was a very rich person, he was a مومن، اور وہ بیٹل میں
ऐसे लड़ता था, ऐसा लड़ता था, वला शाज़ वला फास, किसी को नहीं छोड़ता था। एक आदमी आता उसको भी कत्ल करता, 10 आदमी आते उसको भी। बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी, कलमा पढ़ने वाला। सही हदीस है बुखारी शरीफ। अल्लाह अकबर। देखा उसको। सहल बिन साद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने, ये इतना लड़ रहा है इस्लाम के लिए, और उसके बारे में ये कहा गया अहलिन नार, जहन्नम में से। मैं उसके पीछे पीछे गया। आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिम। अगर ये दौड़ते थे तो मैं भी पीछे दौड़ता था। अगर ये आहिस्ता चलता, मैं भी पीछे बैटल में पीछे चलता था। I just want to see why Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that, why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that mention about that person, that he is fighting in a battle. He's a very strong man, and he have recited the kalima la ilaha illallah. What's happening here? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you want to see a Jahannami person, look at him. I was walking behind him. I saw the one of the enemy, hit him with sword, and he got wounded. And it was a very painful wound for him. Very, very painful on his body. I was watching at him. He took his own sword and he poked in his chest, came out other side, and he died, meaning he made himself suicide. He killed himself. I ran to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and I said, فَقَالَ إِنَّكَ أَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. क्या कहा? मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं. What happened? क्या हुआ? हमें ऐसा जो आपने कहा बिल्कुल सही निकला, बिल्कुल सही निकला. तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज लोग जन्नत वाले अमाल करते हैं. There are some people, they're doing the amal of jannats. وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, but he is from the people of Jahannam. और बाज लोग जहन्नम वाले अमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह उसको तौबा की तौफीक देता है, मरने से पहले वो जन्नत में चला जाता है. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in Bukhari Shaykh hadith, innamal a'ma i'tibaru bil khawatim. That's why we have to ask always. Mullah Ali Qari rahmatullah alayhi mentioned, Allahu Akbar. One pious person, he wrote a special risala, al-muqaddamatu salima fi khawf al-husn fi al-khawf husn al-khatima. 8 रिसाले हैं, उसमें एक रिसाला इसी पर लिखा है कि हुस्न खातिमा से डरना चाहिए. Allah Ta'ala grant me death with Imaan. And Allah said, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqati. What is the meaning of haqqa tuqati? Ibn Kasir rahmatullah alayhi says, fear openly, outside in public. You must fear Allah. And when you're alone, there is nobody looking at you. You're alone in your room. You're alone somewhere in the house. Still you have to have fear of Allah. Oh yeah, मैं टोपी पहन लूं, लोग क्या कहेंगे? मौलवी साहब टोपी नहीं पहनते. So you're wearing topi to showing people. Hypocrisy. A person wearing jubba, oh यार लोग क्या कहेंगे यार कि ये शर्ट पैंट पहनता है, जुब्बा पहन लिया लोगों को दिखाने के लिए. एक आदमी दाढ़ी रखता है, what people going to say? The man got no beard, so I'm keeping beard to showing people. Haqqa tuqati. Everything you do quietly, openly, everything only for the sake of Allah tabarak wa ta'ala. Haqqa tuqati. कुछ भी करें, अल्लाह मुझे देख रहा है. Allah is watching me on my right side, on my left side, front and back. Allahu haziri, Allahu naziri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah is with you wherever you are.
बुखारी के शरह में लिखा है, the three people they were going to perform Hajj. One person, they were crossing a city, and one person, he fell in love with some Christian girl. And he said to other two, his friends, you carry on. I'm going to stay here. I want to marry this girl. Both of them went away to perform Hajj, those times, oldest times. That person stood behind and he put the proposal. The girl's father said, on one condition, I can get my daughter married to you, that you become Christian. He accepted. He was going to perform Hajj on the way. मेरी जिंदगी का हर लम्हा is tested from Allah. इम्तिहान है. मैंने शुरू में कहा, अल्लाह कभी देकर इम्तिहान लेता है, कभी लेकर इम्तिहान लेता है. अल्लाह कभी तंदुरुस्ती में इम्तिहान लेता है, कभी बीमारी में भी इम्तिहान लेता है. Each and every moment we are passing on in our life with testing of Allah tabarak wa ta'ala. Always we have to turn to Allah tabarak wa ta'ala. Always we have to fear Allah tabarak wa ta'ala. The two of them, they went to perform Hajj. He accepted his merit. And they came after months, and after a few months they thought, let's go and see our friend. What's happening to him? They came to visit him in the same city, in the same place. They asked, that so-and-so person, we left him here, where is he? He said, he died. He died. Both of them went to the graveyard. They asked, where is his grave? Let's go and do some Isale Sawab, some reading. They saw that his wife and his two kids was crying on the cover, on his grave. Both of them went there and they started crying also, reading for him. Then the woman asked, who are you? Where are you coming from? And why are you crying? Who is you? What is your relationship with him? Then they mentioned the whole story, that we were going to perform Hajj and he left behind and he left Islam. And they mentioned so many good nasihah to them, the children. On that grave, the wife, the woman and both children accepted Islam. And look at the person who was going to perform Hajj. He became Christian. He died as a Christian. And other side, those who are Christian, they accepted Islam and they're going in Jannah. Allah knows best. That's why Prophet ﷺ used to say, Allahumma inni as'aluka husnal khatima wa a'udhu bika min su'il khatima. Look at Abu Sufyan. Abu Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu, he became Shahabi. He became like a very good companion. He was a father-in-law of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He came in a battle of Badr. Then he came in battle of Uhud. What happened in battle of Uhud? 70 Sahaba became martyred shaheed. And in battle of Badr, 70, the Mushrikeen, they've been killed. When he was leaving battle of Uhud, he climbed on the mount of Uhud and he said, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is there. Nabi sallallahu alayhi wa sallam didn't answer. Umar is there. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, don't answer. Abu Bakr is there. Don't answer. Then what he said? A'lu Hubal. Hamara jo idol hai Hubal, wo zindabad. What he said? A'lu Hubal. What is it, man? A'lu Hubal. Hubal hamara God zindabad. So, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to Umar, answer him. Umar radiyallahu ta'ala says, Allahu a'la wajal. हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है. हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है. Allahu Akbar. After that, he said, our people also 70 been killed in battle of Badr. Your people also been killed 70 in battle of Uhud. Both are same, equal. So Hazrat Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, answer him. Umar radiallahu ta'ala anhu said, Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar.
is not equal. Our people, they went in Jannat. Your people went in Jahannam. But look at here. Abu Sufyan, he used to come to fight against the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the battle of Makkah, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam conquered the Makkah, he accepted Islam. And then he went, where? He went to fight in Taif. What happened? His eyes wounded, his eyeball came out. He came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, my eyeball came out. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, अगर तू चाहता है तो तेरी आंख को मैं अल्लाह से दुआ करूं, तेरी आंख नॉर्मल हो जाए, और अगर तू चाहे तो जख्म बर्दाश्त कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए. Look at what his answer. If you wish, in shita da'awtu laka. If you wish, I make dua for you that your eyes get better, and if you want, I can make dua for you that you enter like this, you make sabr and patience, and Allah will grant you jannat. He says, I want jannat. So it's very, very important for all of us. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I explain you so many ayats from the Quran Kareem. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. So whatever days is passing, we have to turn to Allah Tabarak wa Ta'ala. The lots of corruptions, fitnas is coming in our life. Especially the challenges for our youngsters nowadays. So many challenges. You can see, go any mosque of the whole Bradford, you will see there is no youngsters there in the Masjid. No youngsters there. Okay, the school time you understand in school. But you can see in holidays also. I remember that 10 years ago, I used to talk about remember the 10 Muharram or something about the Prophet ﷺ life, night time, the whole mosque, I saw that 90% of the youngsters in the Masjid. And look at here, Allah said, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salah min yawm al-Jummah. And look at our youngsters. So our future is our youngsters. There's a lots of challenges for our youngsters. They have to, and we have to bring them in a masjid and show them the right way. So what's going to happen in future? How many fitna and trial is coming in our life, in our family's life, in the whole world? What we supposed to do, what we have to do. Allah मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. The main things, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. May Allah Tabarak wa Ta'ala grant all of us that with Iman. Say Amin everybody. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.